میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہاں اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیسی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیوں بنایا ہے جب اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا طریقہ عبادت کا، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمہیں بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانور بنائے ہیں، مخلوق بنائی ہے، انسان بھی تو ایک جانوروں میں سے جانور ہے نا، لیکن سوشل اینیمل کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے چلائی سب سے اشرف، سب سے بہتر جو مخلوق بنائی وہ انسان کو بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، دماغ دیا، سوچ دی، جس سے وہ نئی نئی ایجادیں بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے دیکھ لو تم لوگ آج کل، کبھی تم جہازوں کی ایجادیں کرتے ہو، کبھی نئی نئی کاروں قسموں کی ایجادیں کرتے ہو، کئی کمپیوٹر کی ایجادیں کرتے ہو، نئے فونوں کی ایجادیں کرتے ہو، نئے نئے ایپس نکال لیتے ہو، نئی نئی گیمز نکال لیتے ہو، ہیں، یہ ساری ایجادیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے نا، اس لیے کرتے ہو نا۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں میں نے سب سے بہترین جب بنایا ہے تو میری شکر گزاری بھی کرو، شکر ادا کرو میرا کہ میں نے تمہیں سب سے بہتر بنایا اور تمہیں دماغ دیا جس سے تم مختلف قسم کے کام کر سکتے ہو، اور جو باقی مخلوق ہے اس کو اپنے انڈر کر سکتے ہو، اپنے ماتحت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے شکر گزاری کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میری عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو نبی بھیجے ان میں مختلف، ہر زمانے میں عبادتوں کے مختلف طریقے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں نمازوں کا حکم دیا، اور پہلے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں، وہ لمبی حدیث ہے کہ پہلے کتنی تھیں، اس سے پہلے آہستہ کم ہوتی ہوتی 5 ہو گئیں، لیکن بہرحال 5 نمازیں ہم پر فرض کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں۔ اور جب ہم اللہ کا شکر گزار بنیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو تمہیں میں نے جو عقل اور سمجھ دی تھی اور ایک خوبصورت انسان بنایا تھا، اور ساروں سے بڑھ کے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کے بنایا تھا، اس کی شکر گزاری کے طور پہ جو تم میری عبادت کرتے ہو، میرے حکموں کو مانتے ہو، تو میں تم پر اور بھی فضل کروں گا اور بھی تمہیں نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دیتا ہے، دوسرے لوگ بھی جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی عبادت نہ بھی کریں، ان کو بھی اللہ میاں دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو، ایک احمدی مسلمان کو، ایک حقیقی مسلمان کو جو صحیح اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا ریوارڈ بھی دیتا ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں میں بھی اس کو بڑھاتا ہے اور اس کو دین اور روحانیت میں بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں، عبادت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق میں بھی اس کو بڑھاتا ہے، پھر اس کا ایک اللہ سے ایک خاص تعلق اور پیار پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ہر بات اللہ کے کہنے کے مطابق کرتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو عارضی زندگی ہے دنیا کی، تم زیادہ سے زیادہ 70 80 90 100 سال زندہ رہ لو گے، اکثریت اتنا ہی ہوتی ہے نا، اس کے بعد جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہاں میں تمہیں پھر اس کا ریوارڈ بھی دوں گا اس عبادت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کو جو اس کی عبادت کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی نوازتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اور جو شکر گزاری کرنے کی وجہ سے اس کو پھر، اور عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو پھر اگلے جہان میں بھی نوازتا ہے، جبکہ باقیوں کو نہیں، یہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہوگی، یا ابھی کچھ رہ گیا سوال؟ سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ چلو جی